اس سے پہلے کلپ کے اندر یہ بتایا کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو اس گھر کے اندر کبھی بھی کافر جنات اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتے، قدم تک نہیں رکھ سکتے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کتنی مقدار میں کرنی ہے۔ سب سے بڑا مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کریں، کون سی تلاوت کریں جنات کے لیے، اور کون سا عمل کریں، کون سا وظیفہ کریں، اور کس مقدار میں کریں کہ کافر جنات ہمارے گھروں پر تسلط قائم نہ کر سکیں۔ اس کے بارے میں مجھے بہت شکوہ ہے ان عاملوں سے جو اپنے مریدوں کو اور اپنے پاس آنے والے بیچارے بھولے بھالے عوام اور لوگوں کو اتنے بڑے بڑے وظائف بتا دیتے ہیں کہ 1000 مرتبہ تم نے یہ پڑھنا ہے، 5000 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، 10,000 مرتبہ رات کو یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے بندو، عوام کو تم کیوں مشقت میں ڈالتے ہو، کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یاد رکھیے گا کہ ان وظائف کے اندر اتنی تاثیر ان کی سخت ہوتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ وظیفہ مقدار سے بڑھ جائے تو فضائی مخلوق انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو کثرت سے اگر کیا جائے، ایک دم بڑھا چڑھا کر کیا جائے تو کرنے والے پر فضائی مخلوق فوراً حرکت میں آ جاتی ہے۔ اور آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اس کو بھی مقدار سے زیادہ پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا فضائی مخلوق فوراً حرکت کے اندر آتی ہے، پھر انسان کا جینا محال کر دیتی ہے، انسان کی نسلوں تک کو برباد کرنے کی وہ ٹھان لیتے ہیں۔ اب اس پر غور کریں کہ اتنی کثرت کے ساتھ بھولی والی عوام کو وظائف بتانا، جی تم نے سورۃ بقرہ جو ہے وہ 41 دن تک ہر روز ایک مرتبہ پڑھنی ہے، تو یاد رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنی حفاظت کے وظائف نہیں جانتا اس کو سورۃ بقرہ جو ہے وہ ہر روز رات کے وقت تنہائی میں پڑھنا بالکل صحیح نہیں۔ خاص مقصد کے لیے، جنات کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں، پہلے اپنے حفاظت کے لیے مثال کے طور پر آیت الکرسی کا پڑھنا، اور جو ہے وہ 4 قل شریف کا پڑھنا، اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ کا 11 بار پڑھنا، یہ جب تک حفاظت کے لیے پہلا وظیفہ نہ ہوگا تو فضائی مخلوق بہت پریشان کرے گی۔ اس لحاظ سے جو آج کے اس کلپ کے اندر میں آپ کو پیغام دینے لگا ہوں، وہ پیغام یہ ہے کہ وظیفہ کریں لیکن ایک مقدار تک کریں، بالکل معمولی مقدار، وہ مقدار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چاہتے تو ہمیں یہ فرما دیتے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد اتنی صورتیں پڑھنی ہیں، اتنے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، اتنے 1000 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ مستقل آپ علیہ السلام نے نہیں بتایا، عصر کی نماز کے بعد وہ ایک چھوٹا سا وظیفہ بتایا، مغرب کے بعد وظیفہ نہیں بتایا، عشاء کے بعد وظیفہ نہیں بتایا۔ فرمایا کہ تم فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ اب یہ بالکل مختصر وظیفہ ہے اور ہر بندہ کر سکتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بہترین کام وہ ہیں کہ جو مختصر ہوں لیکن مسلسل ہوں، مستقل طور پر ہوں۔ یہ نہیں کہ 1000 نفل پڑھ لیے، اب 1 مہینہ تک جو ہے وہ چودھری صاحب سوئے ہوئے ہیں، اٹھے ہی نہیں ہیں، اب جو ہے وہ ملک صاحب نے جو ہے وہ 10,000 نوافل پڑھے ہیں، اور 10,000 نوافل پورے کر کے اب جو پورا سال جو ہے نمازوں کی بھی چھٹی ہے، تو شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اعتدال سے کام رکھیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فجر کی نماز کے بعد یہ مختصر وظیفہ بتایا، پھر فرمایا ظہر کے بعد نہیں پڑھنا کچھ بھی، عصر کے بعد یہی وظیفہ دوبارہ ہے، مغرب کے بعد نہیں بتایا، اور عشاء کے بعد بھی یہ وظیفہ سنت نہیں ہے۔ یہ امت کو پیغام ہے کہ کام کریں، بالکل مختصر ہو لیکن مستقل طور پر ہو تو وہ فائدہ مند ہے۔ لیکن آج کے عامل کیا کرتے ہیں؟ آپ نے جی سورۃ بقرہ اتنے 1000 مرتبہ پڑھنی ہے، آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، ہر روز 1 مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھیں۔ اللہ کے بندو، وہ 2.5 پاروں کی سورۃ بقرہ ہے، عام بندہ جب پڑھے گا تو 2.5 گھنٹے صرف ہو جائیں گے، اور ایک کونے کے اندر تنہائی کے اندر وہ حکم دیتے ہیں پڑھا کریں، جنات ختم ہو جائیں گے تو وہ بیچارے کو پہلے سے زیادہ لگ جاتی ہیں۔ تو فضائی مخلوق حرکت کے اندر آ جاتی ہے،
خدا را ایسے عاملوں سے گزارش ہے اور ایسے لوگوں سے گزارش ہے، بھولی بھالی عوام سے، کہ بالکل اتنی کثرت کے ساتھ وظائف سے پرہیز کریں۔ مختصر وظیفہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت صبح کے وقت پڑھو، کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی شام تک۔ پھر شام کے بعد ایک مرتبہ آخری آیت پھر پڑھ لو، صبح تک آپ کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ ہے کہ فضائی مخلوق کیسے حرکت کے اندر آتی ہے، جب عامل حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ اتنے ہزار مرتبہ پڑھ لو، خدا را ایسے عاملوں سے بچیں اور ایسا عامل تلاش کریں جو متبع سنت ہو اور چہرے پر سنت رسول ہو اور صوم و صلات کا پابند ہو اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کاربند ہو، اور جو ہے وہ عالم دین ہو، کم از کم عالم دین نہ ہو تو کم از کم دین کے فروعات اور اصول و ضوابط کو جاننے والا ہو، علم رکھنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔